ہمارے حضرت مولانا ناظر اعلیٰ طلبہ فاروق خلیل صاحب کا استقبال ہمارے حاجی خلیل صاحب کریں گے. مجھے گزر دکھا دیں. مولانا جاوید صاحب کا استقبال ہمارے عمر سیٹ صاحب کریں گے. اور میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد حذیفہ بختیاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں میچ پر تشریف لائیں اور اپنے دین کی منصوبات سے ہم سب کو محبوب کرنا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. برادران اسلام، السيد فرزل وافروز، علماء کرام اور مہمانان اعزاز اور ہماری اس مجلس میں نوجوانان قوم و ملت اور ان کے ساتھ ہماری تعلیم حاصل کر رہی بچیاں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالامال کیا. اللہ نے ہمیں فطروں کے اس دور میں علم دین کو سیکھنے سکھانے کی توفیق مرحمت فرمائی. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما، کہ یا تو علم دین سیکھنے والے بنو یا علم دین سکھانے والے بنو یا علم دین اللہ نے جنہیں عطا کیا ہے ان کے ساتھ محبت کرنے والے بنو، اور چوتھی چیز نہ بن. تو دنیا میں انسان کو اگر سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو دین کا سیکھنا یہ ضروری ہے. بے دینی کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے وہ بے مقصد ہوتی ہے. اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے مگر اسے یہی نہیں معلوم کہ وہ دنیا میں کیسے زندگی گزارے. اسے یہی نہیں معلوم کہ اس دنیا میں وہ کیوں آیا. اسے یہی نہیں معلوم کہ اس دنیا سے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ جب ایمان اور اسلام نہیں ہوگا تو اسے ان میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہوگا. تو وہ زندگی گزارے گا مگر ایسی زندگی ہوگی جس زندگی میں بظاہر اگر کے چمک نظر آ رہی ہوگی مگر وہ زندگی کھوکھلی زندگی ہے.
کیونکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اپنے خالق کو کیسے راضی کرنا. ایک آدمی ہے وہ اگر کسی فیکٹری کے اندر میں کسی آفس میں کسی دکان پہ کام کرے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ اس فیکٹری کا بنانے والا کون, اس فیکٹری کا مالک کون, اور اسے اس فیکٹری میں کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, تو وہ صبح سے لے کر شام تک وہاں جا کر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. اور جب کچھ نہیں کرے گا تو شام میں اسے کچھ ملے گا بھی نہیں. کیوں؟ کہ بھائی آپ نے کچھ کام نہیں کیا, آپ کے کام کی کوئی رپورٹ نہیں ہے, تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, وہ خالی ہاتھ واپس آئے گا. بالکل اسی طریقے سے انسان دنیا میں آئے, اپنے خالق کو نہ پہچانے, اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ جانے, تو اس کی مثال اور ایسے آدمی کی مثال بالکل ایک جیسی ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان اگر ایمان اور اسلام کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کسی جہاز یا گاڑی میں سوار ہو اور اسے پوچھا جائے آپ کہاں جا رہے ہیں, تو وہ کیا کہے گا؟ کہیں نہیں. آپ کی کوئی منزل کا پتہ نہیں, کیوں جا رہے ہیں کا معلوم نہیں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا ہوشیار آدمی ہے. ارے لوگ کہیں گے نا شاہجہاں کو اگر کوئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ایسا لگ رہا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ بھائی ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا, اس کو آپ نے جا کر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, تو کہیں نہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ عقل مند کہیں گے کہ عقل بند کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ عقل بند کہیں گے. دیکھو آپ لوگ نہیں بول رہے, وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بول رہی ہیں, کیا بولیں گے اس کو؟ عقل بند کہیں گے. دماغ کم کرتا ہے, کہاں جانے کا وہ معلوم نہیں, کیوں جانے کا وہ معلوم نہیں. کہا جو انسان ایمان اور اسلام کے بغیر زندگی گزارتا ہے اس کی پوری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. لیکن جو ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کیسی ہے؟ کہ گاڑی میں سوار ہوا, کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہیں گے مجھے یہاں سے اورنگ آباد جانا ہے. کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے وہاں سے اپنی دکان کے لیے سامان خرید کرنا ہے. بالکل مومن کی زندگی ایسی. اس سے کوئی پوچھے آپ کو کہاں جانا ہے, تو مومن کہتا ہے مجھے جانا ہے جنت. کہا کیوں جانا ہے جنت؟ میرے رب کو راضی کر کر اس کی نعمتوں سے لطف اٹھانا. یہ ہے مومن کی زندگی. وہ ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ایمان اسلام کفر شرک کیا ہے, کوئی فرق نہیں. کیوں کوئی فرق نہیں؟ ارے بھائی زمین آسمان کا فرق. ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور دوسری طرف اجالا ہی اجالا ہے. مومن اجالے میں زندگی گزارتا ہے, نور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اور غیر مومن یہ اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت دنیا دے رکھی تھی, تو ان کی دنیا کو دیکھ کر بعض صحابہ, انسان سے صحابہ بھی ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, پھر بھی کوئی اتنا مل گئے. تو قرآن نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ جن کو اللہ نے دنیا دی ہے تم ان کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو, اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے, تھوڑے سی جائے اڑائیں گے, اور اگر اللہ نے کوئی ایمان نہیں عطا کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا وہ ایندھن بن جائے گا. تو اس دنیا میں انسان والی زندگی یہ بہترین زندگی ہے, اور ایمان کے بغیر کی زندگی بدترین زندگی ہے. اس زندگی سے زیادہ بری زندگی کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ ہمارے علماء نے آج سے 150 سال پہلے جب انگریز اس ملک میں آیا اور انگریز نے یہ پلان بنایا کہ یہاں کے ہندوستان کے تمام باشندوں کو یا تو عیسائی بنا دیا جائے یا یہاں کے تمام باشندوں کو کیا بنا دیا جائے, ملحد بے دین بنا دیا جائے. تو ہمارے علماء نے کہا کہ اگر ہماری حکومت نہیں ہوگی تو کیسے نظام چلے گا, ہماری نسل ایمان پر کیسے چلے گی, اور ان کے ایمان کا محافظ کون بنے گا؟ کہا اس کے لیے تو علماء کی ضرورت ہے. کہا یہ علماء کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ تو گھروں میں مدارس ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر میں علماء کو تیار کیا جاتا ہے, اور یہ علماء کیا کام کرتے ہیں
دنیا میں اگر اللہ سب سے بڑا کسی سے کام لیتا ہے تو وہ ہمارے علماء سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان اور اسلام کے سپاہی ہیں، یہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن و دماغ کے اندر میں یہ بھرتے ہیں ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لوگ دنیا میں کوئی دو اللہ کو مانتا ہے، دو مانتا ہے، کوئی 4 خدا مانتا ہے، کوئی 10 خدا مانتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر 2 خدا بھی ہوتے تو یہ دنیا کا سیٹ ٹوٹ پھوٹ کر بنا ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک خدا کہتا کہ شاہجہاں پور میں بارش برسا، دوسرا خدا کہتا بارش نہیں اب پتھر برسا۔ اب دونوں میں جھگڑا ہوتا، ان دونوں کے جھگڑے میں کیا ہوتا؟ دونوں کا پاور ایک جیسا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا؟ یا تو شاہجہاں پور ختم ہو جاتا ہے یا وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن شاہجہاں پور موجود ہے اور یہاں پر لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، جو اللہ ایک ہے۔ اگر ایک اللہ کی جگہ 2 اللہ ہو تو اللہ کی ذات میں نقص لازم آتا، کمی لازم آتی، کیونکہ ایک کا پاور زیادہ اور ایک کا کم ہوگا، جبکہ خالق ہونے کا تقاضا ہے کہ اس سے بڑا کسی کا پاور نہیں ہوتا، جس کو سپریم پاور کہا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اگر اللہ رب العزت بارش کو روک دے رہے، دنیا کی کوئی طاقت بارش بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا۔ اللہ اگر زمین کو کہہ دے رہے کہ تجھے کچھ نہیں اگانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہے تو اس میں سے اگانا بتائے؟ نہیں بتا سکتی۔ درخت ہے مگر اللہ کہتے ہیں اس درخت سے پھل نہیں لینا ہے، تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس پہ پھل اگا کے بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، دنیا کی بادشاہت اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا میں عزت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، روزی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے قبضے میں کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ اگر بادشاہوں کو روزی تقسیم کرنے کے لیے دے جاتا تو بادشاہ اپنے جو چاپلوسی کرنے والے ہوتے ان کو روزی دے دیتا اور دوسرے کو بیچارہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے روزی اپنے اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور سب سے بڑی طاقت والا ہے۔ اب اللہ کو معلوم کس کو کتنا دینا اور کس کو کتنا نہیں دینا، کون کتنا ہضم کر سکتا ہے اور کس کو کتنا ہضم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کو سمجھتا۔ تو اسی حساب سے اللہ انسان کو رحمت دیتا ہے۔ اللہ کو معلوم کہ اس کو اتنا ایک کو تو ہضم ہوگا، زیادہ کیا تو اس کو ریئیکشن میں انفیکشن ہو جائے گا، اللہ اس کو صحیح ہے۔ کسی کو دولت تھی تو کہا کہ اس کو اتنی دینا، اگر اس کو زیادہ دیا وہ بھی مشکل، اگر کم دیا تو بھی مشکل، تو اللہ کو نہیں رکھا۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر آتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر آتے ہیں۔ کہ اللہ تجھے جو دیا میں اس پر آتی ہوں، تجھے دیا تو اسی لیے سچے اور پکے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں۔ بیماری ہے تو لوگ کوئی آ کر پوچھے کہ کیا ہوا آپ کو، کبھی یہ بیماری کبھی وہ، اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں اللہ کی طاقت، اللہ کی شکایت جواب کرنے رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو انسان گننے لگ جائے تو انسان حیران ہو جائے کہ اللہ اتنی نعمت، وہ نعمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں انسان کا جو دماغ جو کیسے کام کرتا ہے، انسان کے دماغ میں ایک شارٹ ٹائم کے لیے میموری ہوتی ہے اور ایک لانگ ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ جو شارٹ ٹائم میموری ہوتی ہے، آپ کسی چیز کو دیکھیں، آپ کسی کو سنیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر میں اسٹور ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ منتقل ہوتی ہے دوسری لانگ ٹائم میں۔ اگر شارٹ ٹائم میں ہو تبھی، اور انسان کا دماغ جو کام کرتا ہے، اس وقت 21ویں صدی کی سب سے بڑی کھوج کہ دنیا میں سب سے زیادہ حیرت انگیز، سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ انسان انسان کے دماغ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز آج تک کے سائنس کے لیے کہ ہم نے کھوجی ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ آپ محقق کی کتاب میں پڑھا تھا
مضمون پڑھ رہا تھا عجیب ہے، اس نے عجیب لکھا، اس نے 2 تصویریں دی. ایک تصویر تھی اس میں دنیا میں جتنی گیلیکسیز ہیں یعنی ستارے، چاند، سورج، یہ سب ملا کر بڑی بڑی گیلیکسیاں ہیں، ان تمام گیلیکسیوں کی ایک تصویر تھی اور ایک تصویر انسان کے دماغ کی تھی. اور اس کے بعد اس نے کہا اللہ نے انسان کے دماغ کو ایسا ہی بنایا ہے جیسے پوری کائنات کو بنایا. کیا مطلب کہ کائنات کی ہر چیز تک انسان اگر محنت اور جدوجہد کرے تو پہنچ سکتا ہے. وہ سب کائنات میں جو کچھ اللہ فرماتے ہیں آپ نے تمہارے لیے مشاہدہ کر دیا. انسان کیا سمجھتا ہے اس نے ہوائی جہاز بنایا اور اڑ رہا. اگر اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت دماغ نہ دیتا تو انسان کبھی ہوائی جہاز بنا سکتا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلام دشمن اور انسان دشمن طاقتیں جو کام کر رہی ہے وہ چاہے مینٹلٹی کے اوپر، سائیکولوجی کے اوپر، بچوں کے دماغ کے اوپر سب سے زیادہ اثر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ بچے کا دماغ ماں کے پیٹ میں جب اس کے جان پڑتی ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 9 سال کی عمر ماحول نہیں کیا. گھر میں ماں باپ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، گھر میں صفائی کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، میوزک بجاتے رہتے ہیں، ناچ گانا کرتے رہتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے نشے میں مبتلا ہے. تو اس ماحول میں جو اولاد پروان چڑھے گی وہ اولاد کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتی. اچھا انسان کب بنے گا؟ جب ماں باپ خود اچھے ہوں. ہمارے والد صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے. انہوں نے لوگوں نے مجھے کہا کہ لڑکیوں کے لیے ادارے ہونے چاہیے. ہمارے والد صاحب نے کہا بھائی بڑی لڑکیوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں مطاف میں بیٹھا تھا. کعبۃ اللہ کا طواف جہاں پر ہوتا ہے اس جگہ کو مطاف ہے. وہاں پہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آیت الذین المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، تو اس پوری آیت کو پڑھا تو میرے دل میں اللہ نے عجیب ٹکا ڈالا، عجیب بات ڈالی. میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس میں کہیں پر کہ العالمین والعالمات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کو عالمہ بنانا ضروری ہے لیکن مومنہ بنانا ضروری ہے. تو پھر میں سوچنے لگا کہ یہ مومنہ بنانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو اللہ کے دل میں بات ڈالی کہ 6-7 سال کی بچی کو مدرسے میں بلایا جائے، 3 سال میں اس کو قرآن نازلہ سکھایا جائے، اس کو عقیدہ سکھایا جائے، اس کے احکام سکھایا جائے، اس کو امور خاندانی سکھائی جائے، اس کو کپڑے سینا سکھایا جائے، اسے مہندی لگانا اور ڈیزائن سکھائی جائے، اسے ایمبرائڈری سکھائی جائے، عورت کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کو سکھائی جائے. اور پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد وہ اپنے گھر میں چلی جائے. تو بچی چھوٹی رہے گی، زیادہ سنبھالنے کا بھی مسئلہ نہیں، اور جس عمر میں سیکھنا ہوتا ہے اس عمر میں دین کی سیکھے گی اور جو اس کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں وہ بھی سیکھے گی. پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے ہمارے بھائی مولانا فاروق صاحب، ہمارے چچا بھائی مولانا فاروق صاحب کچھ کرا تو سب سے پہلے مومنہ کورس کا مدرسہ وہاں پر شروع کیا. مدرسہ حفصہ علی بنا، جامعہ حفصہ علی بنا. تو وہ کامیاب ہوا. اب پورے ہندوستان میں تقریباً 34 مدرسے ہیں جس میں 10,000 سے زیادہ بچی مومنہ کورس پڑھ رہے ہیں. اور اب تک کے پچھلے 15-20 سال میں 20,000 سے زیادہ بچی اس کورس کو مکمل کر چکی ہے. تو ہمارے والد صاحب کا جملہ ہے کہ مرد پڑھتا ہے فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے نسل پڑھتی ہے. اس لیے کہ انسان کا سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے. جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اب گاؤں میں مکتب میں کوئی پڑھانے والا ہو یا نہ ہو وہ ماں ہی اپنے بچے کو گھر میں پڑھاتی. پہلے زمانے میں اسکول اور مدرسے نہیں ہوتا تھا، ماں باپ خود پڑھے لکھے ہوتے تھے، وہی اپنے اولاد کو پڑھاتے تھے. مگر آج کل ماں باپ کو پیسہ کمانے سے، موبائل سے، تیری گری کرنے سے فرصت نہیں ہے. تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں بھیج دو، اسکول میں بھیج دو. تو یہ اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی کو ایک بیٹی عطا کرے، وہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت دے اور اس کو بڑے ہونے پر شادی کر دے کسی نیک انسان سے. تو حضور نے کہا 3 دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو 2 ہو تو
کہا حضور نے کہا تو ہو تو اس کے لیے جنت میں شامل۔ تو ایک اور صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ایک ہو تو کہا ایک ہو، اس کو صحیح تعلیم و تربیت، اسے دین سکھائے، اسے اخلاق سکھائے اور ایک انسان سے بڑے ہونے کو اس کی شادی کر دے، میں اس کے لیے جنت کا حامی ہوں۔ اسی لیے آج سے 200 سال پہلے انگریزوں نے جب دنیا میں انسانوں کو بگاڑنے کا پلان بنایا تو انہوں نے آزادی، عورتوں کی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور عورتوں کے اوپر محنت کی کہ عورتوں کو گھر سے نکال کر مارکیٹ میں لا کر کھانا۔ ایک مستشرق، ایک انگریز ہے، وہ خود کہتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہو تو اب پہلے زمانے کی طرح ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جیسے بم برسائے گئے آج سے 50 سال، تو وہاں سے والد صاحب کو فون کیا اور کہا کہ مولانا یہ عیسائی مشنریاں، یہ 15 سال پہلے کی بات، یہ عیسائی مشنریاں جو کام کر رہی ہے کہ لڑکیوں کے اوپر تعلیم پر توجہ دے کر ان کو عیسائیت اور بے دینی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کا اگر سبھی کوئی توڑ ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے تو تمہارا یہ لڑکیوں پر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی وہاں پر شروع کر ماشاءاللہ وہاں پر بزرگوں کی مدرسہ چل رہا ہے اور سبھی 400-500 بچے زیر تعلیم ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کو دین سکھانا بہت ضروری ہے۔ ان بچیوں کی زندگیوں میں دین آئے گا، پورے معاشرے کے اندر دین زندہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب بچی کے اندر دین آئے گا، عورت میں دین آئے گا تو گھر میں کس کی چلتی ہے؟ گھر میں شادی کس کی چلتی ہے؟ گھر میں ہوم منسٹر کی چلتی ہے نا، بیوی کی طرح چلتی ہے، شوہر کی طرح چلتی ہے، شوہر کی اللہ کی بات کرے سامنے کا اپوزٹ کو مجھے کسی طرح چلتی ہے۔ ہمارے مولانا اسامہ صاحب کی 2 بیوی ہے، سیٹی میں چلتی ہے، کسی چلتی ہے نہیں چلتی۔ تمہارے لیے ابھی پرسوں تو مجھے بتا رہے بولے 4 بجے تک جھگڑا ہوتا ہے، بولے ابھی میں پریشان مجھے سو گئے تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا نظام ایسی دنیا میں نظام ہے تو عورتوں کی چلتی ہے۔ میں اصل بات کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، جب عورتوں کی چلتی ہے، جب عورت کی زندگی میں دین ہوگا، جب اذان ہوگی اور وہ عیدہ ہوگی اور آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے کیا بولے کیا کر رہے کیا پرواز پڑے گا، آپ کے گھر سے آئے گا نا، بچہ نماز پڑھنے نہیں گیا، اذان ہو گئی، کیا بولے گے نماز پڑھا، نماز پڑھ، تو وہ دین زندہ ہو جائے گا۔ گھر میں جب عورت کی زندگی میں دین ہوگا تو گھر میں کوئی غیر شریک کام نہیں ہوگا، بولے گے نہیں کھانا نہیں بولے گا، نہیں تو سیدھا نہیں ہو یا سیدھا ہی ہوگا، ایسے خالی آنکھ چلے تو سیدھا ہوگا۔ تو جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو پورا گھر یہ دنیا میں جنت کا باغ بن جاتا ہے، دنیا کا بن جاتا ہے، جنت اور سکون کا باغ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اسلام کا نظام اور ایک دنیا کا نظام دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے شادی خانہ آبادی، یعنی شادی کرو لیکن سکون ملے گا تو گھر میں سکون آتا ہے، لیکن ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں شادی بربادی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے تو بربادی آتی ہے، لیکن جب عورت اپنے شوہر کے حقوق کو جانے، شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو جانے، دونوں اپنی اولاد کے حقوق کو جانے، اولاد اپنے والدین کے حقوق کو جانے تو دنیا جنت میں جنت کے دوست ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فتنوں کے اس دور میں ایمان سے وابستہ رہے، اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر میں دین کو لانے کی کوشش کریں، ان کی ایمان اور اسلام کی تربیت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں کے ماحول قبول فرمائے، اللہ ہمارے ادارے کو دور نگاہوں کی ترقیات سے کامیاب فرمائے، یہاں پر پڑھنے والی ہماری بچیوں کو مستقبل کی بہتری کے سمائے بنائے۔ یہ بچیاں جو یہاں سے پڑھ کر جائیں، ان بچیوں کو ایک خاص پیغام ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے یہاں قرآن سیکھا تو اپنے گھر میں اپنے والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو بھی قرآن کھڑے رہو میں تو مجھے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں میں ان کو پوچھ لیں کہ تمہیں دین معلوم ہے، عقیدہ معلوم ہے، کہاں کر رہا ہو، میں ان کو دین سکھا دوں۔ اگر یہ بچیاں یہ کام کرنا شروع کر دے تو آپ سے کو ہمارے معاشرے کے اندر کیسے اختلاف آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام بچیوں کو دین کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے معاشرے کے ذریعے سے دین کو زندہ فرمائے اور تمام تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالی کے بہترین عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کہنے سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا
حضرت مولانا عثمانی صاحب ہمارے سامنے نصیحت فرما رہے ہیں۔ اب میں آخر میں بڑی ادب احترام کے ساتھ آج کے ہمارے صدر اجلاس حضرت مولانا الحاج محمد فاروق عثمانی صاحب سے عذر دفاع کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی قیمتی مقتضا سے سامنے کو محفوظ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، عزیز دوستو بزرگو، الحمدللہ ہماری اس بستی میں مدرسۃ البنات کا آج سالانہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر بچوں نے بھی آپ کے سامنے اپنے پروگرام کو پیش کیا اور حضرت مولانا نے اس کی اہمیت پر بہت سی مفید باتیں ہمارے سامنے پیش کی۔ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں۔ یقیناً دوستو بزرگوں، یہ مدرسہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہر ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے ماحول پر بچوں کی زندگی بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر اولاد، پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو ماں باپ کا جو ماحول کرتا ہے اس ماحول میں وہ بچے بنتے ہیں۔ اگر ماں باپ یہودی ہے تو بچے بھی یہودی بن جاتے ہیں، ماں باپ اگر نصرانی ہے تو بچے بھی نصرانی بن جاتے ہیں، ماں باپ اگر بت پرست ہے، عابد پرست ہے تو بچے بھی وہی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھے سے اچھا اور خوشگوار بنائیں، اور تعلیم و تربیت کے لیے جو یہ ادارے قائم ہیں اس کو ہم نعمت سمجھیں، غنیمت سمجھیں اور اس سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ آپ کی بستی میں ہے اور شاہجہاں والے ہر طرح سے اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں، فکر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان بچوں کی ادارے کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے ساتھی ایک سال 63 سال میں تکمیلہ مکمل کیا، اس میں 30 طالبات نے میڈی کورس مکمل کیا ہے اور 33 طالبات نے سلیکٹ کورس مکمل کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے صاحب ان کی طرف سے سلیکٹ کا انتظام ہوا ماشاءاللہ، اسی طریقے سے بابا بھائی اور ملا نے اچھا اور ساتھی جو ہے کچھ گفٹ وسیلے لائے ہیں اور جہاں کے بھائیوں نے قرآن شریف اور مختصر حدیث، اسی طریقے سے مسائل توجہ النساء اور ایک ساتھ ہمارے شاگردوں کے بڑی انتظام ہے اور وقتہ انعام کے بچوں کے لیے آیا ہے۔ وقتہ نہیں ہر ایک انعام دیا جائے۔ ان حضرات نے الحمدللہ اس اعتبار سے تعاون کیا ہے، کے اعتبار سے، ناقص کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور بعد میں خوب برکت فرمائیں۔ اب میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعا پر وسیع احترام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الہ العالمین ہمارے ہمیں نے قبول فرما، کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے دولت کبیر اس ادارے کی حضرت سے پوری پوری حفاظت فرما، خوب ترقیات سے مالا مال فرما، بچوں کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے دولت کبیر اس بستی والوں پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں
عطا فرما. اس ادارے کی جتنے مقررین، معاونین، مقررین، مقررین، مدارسین، سب کو اجر عظیم عطا فرما. اے جو لکڑی سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے ایسا کوئی لکڑی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگے تیرے پیار بھی نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ نبی کریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.